کیا کرنے والے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں ہم باہر نکلنے والے ہیں، ہم لانگ مارچ کریں گے اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہ کم کی جائیں، یہی مطالبہ آپ کا؟ ہم کرنے والے تو حکومت سے سہولت عوام کو فراہم کروانے والے ہیں، ریلیف دلوانے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا، لانگ مارچ جو بھی ایک طریقہ کار ہوا جس سے حکومت ہمارے مطالبات کو ماننے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ وہ ساری باتیں کریں گے۔ تو یہ لانگ مارچ کے نتیجے میں لانگ مارچ سے پہلے، کیونکہ آپ لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو حکومت کو ٹف ٹائم ملتا ہے، کیا کسی نے رابطہ کیا ابھی تک آپ سے؟ ابھی تک اس وقت تک تو میرے ساتھ حکومت نے کسی قسم کے یا حکومتی کسی شخصیات نے، نمائندے نے، کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت نے آپ کا مطالبہ یا آپ کا لانگ مارچ کی جو کال ہے اس کو سیریس ہی نہیں لیا؟ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، اور ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ وہ تیاری کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے کل پرسوں ایک وہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے کہ 15 مئی تک ہماری یہ قیمتیں مستحکم رہیں گی، تو وہ ایک انہوں نے اپنا سیاسی طریقہ کار جو ہے وہ پہلے بھی جب ہم نے اعلان کیا تھا تو وہ مصدق ملک صاحب سے ایک پریس کانفرنس کروائی تھی، اب اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا ہے، تو وہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے، بلکہ اداکار ہیں، تو یہ کوشش کریں گے اداکاری کی، لیکن انشاءاللہ جو بنیادی ہدایت کار ہیں وہ ان سے ٹھیک کروائیں گے چیزیں۔ 14 مئی کو تو پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اب الیکشن کی تیاری کی بجائے آپ لانگ مارچ پہ نکل رہے ہیں؟ کہ جس کے لیے الیکشن کروائے جا رہے ہیں، جس لاڈلے کے لیے، وہ تو کل پھر اسمبلیاں ڈیزالو کر دے گا، تو ہم تو غریب لوگ ہیں بھائی، ہمارے پاس تو کرپشن کے پیسے نہیں ہیں، ہم نے کوئی زلفی بخاری اور وہ نہیں پال رکھے فراگوگی، ہم نے تو قوم کے پیسوں سے اور انہیں سے لے کر الیکشن لڑنا ہے، تو ہمارے پاس ملک ریاض بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سلیم خان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جو باقیوں کے پاس ہیں وہ کیا نام ہے، وہ پلمبر اور وہ جو منظور وہ درزی اور یہ وہ ظہور درزی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو قوم کے پیسوں سے کفایت سے لوگ ہیں، تو ہم نے تو مختصر سی چیزوں سے لڑنا ہے، ہمارے پاس آئے روز یہ الیکشن کے تماشے میں تو ہم نہیں جا سکتے، الیکشن جب ہو پورے ملک کے اندر بیک وقت ہو اور اپنے وقت پر ہو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ کی اور مسلم لیگ نون کی سوچ بڑی ملتی جلتی ہے، انہوں نے بھی ٹکٹ جاری نہیں کی اپنے صوبائی اسمبلی کے لیے، آپ لوگوں نے بھی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شورٹی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے؟ جی ایسی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی سوچ ہم سے ملتی ہے یا پی ٹی آئی کی ہم سے سوچ ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جب سیاست میں آئے ہیں تو سیاسی سوچ تو سب کی تھی، اس لیے ہم نے پارٹی رجسٹر کروائی، اس کے بعد ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوچ ملتی ہے، ہر ایک اپنے موقف اور اپنی جماعت کے فائدے کے لیے جو بھی بات کرے وہ ان کی جماعت کے لیے ان کو فائدے میں ہوگا، ان کی سمجھ میں ہوگا، ہم نے اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ بات کی۔ آپ کے اندر اتنا یقین کیوں ہے کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو رہے؟ بھائی الیکشن کروانے ہیں اور الیکشن کرنے ہیں تو قوم کو بھی تو تیار کرنا پڑے گا، یہ تو نہیں نا کہ ایک شخص الیکشن کا شور ڈال رہا ہو، الیکشن کا شور ڈال رہا ہو، وہ 1 سال سے شور ڈال رہا ہو، تو 1 سال سے الیکشن ہوئے؟ کب ہونے چاہیے؟ کیا الیکشن اپنے وقت پر، جب بھی یہ گورنمنٹ وفاقی جو ہے وہ ڈیزالو ہو، اس کا وقت پورا ہو، وہ کہتے ہیں اکتوبر میں ہونے چاہیے، بالکل اکتوبر میں ہونے چاہیے، ستمبر میں ہونے چاہیے، جب بھی وقت پر۔ جس نے نواز شریف کو جوتا مارا وہ ہمارا ایک منور غازی صاحب بھائی ہیں، ان کو آج بھی اٹھا کر کوشش کی جاتی ہے کہ آپ دوبارہ نواز شریف کے حق میں بیان دیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، یہ آج بھی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان کے اندر تھانوں کے ذریعے ان کے گھر میں پولیس بھیجی جاتی ہے، وہ مظفر گڑھ کے رہنے والے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، سیاسی طور پر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو جوتے مارنے والے کی لیے اتنا کرتے ہیں، تو آپ نے کس نام کا کلمہ پڑھا ہے کہ آپ اس مطلب ملون سے جا کر بڑے خوش گپیاں لگا رہے ہیں؟ کم از کم آپ کو اتنی غیرت تو دکھانی چاہیے تھی، اگر بھائی کو جوتا مارنے والے کی اتنی غیرت ہے تو نبی کے بارے میں بات کرنے والے کے لیے اتنی غیرت تو ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس کو کہتے کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کرتے، لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک جس نے سفیر ملک بدر نہیں کیا وہ بھی ویسا ہے، اور جو جا کر جفیاں ڈال رہے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سارے ہمارے لیے، ہم اسی لیے نظر میں دونوں ایک سے ہیں؟ بالکل ایک جیسے ہیں۔ آپ نے یہ جیل کے تقریباً کتنے ماہ جیل میں رہے؟ تقریباً کوئی بنتے ہیں جی 7 ماہ اور 8 دن، غالباً 9 دن۔ تو آپ جیل کیوں گئے تھے؟ یہ تو عمران خان صاحب سے پوچھیں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کیوں بھیجا تھا آپ کو؟ میں تو جنازہ پڑھانے گیا تھا، وہاں سے جیل گیا ہوں۔ ہوا کیا؟ مطلب وہاں سے آپ کو گرفتار کر کے لے کے کیا کہا انہوں نے؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے تو وہ آئے باہر تو میں روڈ پر ایسے گنے سیدھی کر لیں، اور اب آپ ویڈیو بھی موجود ہے، اور وہ پولیس والوں نے بھی شاید ان کو بتا کر لائے تھے، بقول ان جنہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا تھا، انہوں نے کہا یار ہمیں تو بتا کر لائے تھے یہ وانا وزیرستان کا بہت بڑا دہشت گرد ہے، ان کو اس وقت تک نہیں پتا تھا جب تک میں گاڑی سے باہر نہیں نکلا، اور انہوں نے گنے بڑی مطلب تلخی سے سیدھی کی ہوئی تھی، تو میرے ساتھ یہ ڈرائیور موجود تھا، میں نے کہا اس کو گاڑی روکو، تو اس نے کوشش کی، میں نے کہا اس کو گاڑی روکو، گاڑی روکی، میرے پاس آیا وہ، میں نے کہا ایک بات کی، میں نے کہا بدتمیزی نہیں کرنی، کہاں چلنا ہے، کیا بات ہے؟ کہہ رہا آپ باہر آ جائیں، وہ سرفراز بگٹی تھا یا کیا نام تھا اس کا، بگٹی تھا ایس پی، باہر آیا، اس نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کہاں جانا ہے بھائی ادھر، اس نے کہا ادھر بیٹھے ہیں آپ، میں نے کہا بیٹھ گیا، بس اتنی سی بات۔ جیل میں کیا معمول رہا؟ جیل میں بڑی سختی رہی جی، جیل میں بہت سختی رہی، اور جیل تو پھر جیل ہوتی ہے،
اور انہوں نے اپنا پورا تن لگایا, پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مطلب کہیں یہ کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں پر یہ اپنا موقف چھوڑ دیں, اس بات سے پیچھے. کیا سختی ہوئی ہوگی؟ یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں, لوگ دیکھنا ہر طرح کی سختی ہوتی ہے جی جیل میں. آپ یہ سوچیں کہ باہر لوگ احتجاج کر رہے تھے, وہ اسی ماں پر تھے نا کہ حافظ صاحب نے کال دی ہے کہ ہم نے سفیر کو ملک بدر کروانا ہے, اور نہ کیا تو ہمارے مطالبات کو پورا نہ کیا تو ہم اسلام آباد. تو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس سے کم تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوگا. یہ تو آپ سمجھیں, جو ان کے ساتھ سلوک وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے. مگر ہر طرح سے کوشش کی جائے کہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں, اور اس طرح کے مطلب ہر چیز. کوئی حالات ایسے ہوں کہ حکومت تھوڑی سی ایمرجنسی لگا دے, تھوڑے سے آگے لے جائے, تو نہیں, اس کے لیے پھر ہمارا مطالبہ ہوگا. اور پھر ہم وہ ایسے نہیں جیسے یہ تماشا لگایا ہوا ہے, کبھی ایک دن جا رہے ہیں کبھی اگر حکومت اپنے وقت سے آگے گئی تو پھر ہم بتائیں گے الیکشن کیسے کرواتے ہیں, الیکشن کا مطالبہ کیسے پورا کرواتے ہیں. اچھا, ہاں صاحب, وہ ہمارا بنیادی رائٹ ہوگا نا. ہم کسی کی خواہش کے لیے اپنا زور کیوں لگائیں؟ جو کم طریقے انصاف نہیں کروا سکی وہ آپ کیسے کروا لیں گے؟ وہ ہمارا طریقہ کار ہے, سارے جانتے ہیں اس طریقہ کار کو. وہ احتجاج کا طریقہ کار ہوا, وہ مطالبے کا طریقہ کار ہوا, وہ جیسے یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی ویسے انشاءاللہ الیکشن بھی وقت پر. آپ تو پیٹرول کی قیمتوں سے پہلے فرانسیسی سفیر کی یہاں سے بے دخلی چاہتے تھے. جی, اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں آپ؟ جی بالکل بھی نہیں. ہم نے جب وہ مطالبہ کیا اس وقت فرانس کا سفیر اس ملک کو چھوڑ کر گیا. ہمارا مطالبہ جو تھا وہ اس لیے پورا نہیں ہو سکا, یہ آج بھی ہم سر کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست پاکستان, حکومت پاکستان فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرتی, یہ ہمارا مطالبہ تھا. تو جب شہباز شریف صاحب فرانسیسی صدر سے ملے جی تو آپ کو تو بڑا دکھ ہوا ہوگا؟ بہت, مطلب دکھ تو چھوٹی بات ہے یار, دکھ تو چھوٹی بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمران خان سے ملنے کے لیے تیار نہیں, نواز شریف کبھی عمران خان سے ملنے کے لیے تیار نہیں. آپ پہ تشدد بھی ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں حصہ ہوتی ہیں جیل میں, تحریک کا حصہ ہوتی ہیں. نہیں, وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو, وہ ساری تحریک کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہ تو آپ کو ایک جو سیاسی قیدیوں کو جس طرح سے رکھا جاتا ہے ان کو اچھا کھانا ملتا ہے, اچھے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ, مناسب عام قیدیوں سے بہتر. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں تھا میرے ساتھ. میں رمضان کا مہینہ بڑی مشقت اور بڑی مشکل میں گزارا ہے, اور صاحب ظاہر ہے جہاں میں بند رہا ہوں, کاش کہ وہاں کوئی ایک ہفتہ تک رکھیں تو پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں یہ ہم دیکھیں گے. اور میرے سیل میں دوسرا فرد بھی کوئی نہیں تھا اور میں اکیلا تھا, قید تنہائی گزاری ہے میں نے. تو بہرحال یہ. اپنی فیملی سے ملتے تھے آپ؟ میرے بھائی کو میرے ساتھ 2 مرتبہ ملوانے کے لیے لایا گیا, صرف 2 مرتبہ. محمد انس صاحب کو ایک دفعہ شاید غالباً چھوٹی عید پر, اور ایک بڑی عید. وکیل سے تو ملتے ہوں گے؟ وکیل بھی نہیں آئے میرے ساتھ. جو وکیل آتے تھے ملاقات کے لیے ان سے پیپر لے کر میرے پاس اندر آ جاتے تھے, لیکن مجھے ملوایا نہیں میرے وکیل کے ساتھ. کوئی لمحہ تو ایسا آیا ہوگا جس پہ آپ تھوڑے پریشان ہو گئے ہوں گے؟ نہیں, وہ پریشانی الحمدللہ بالکل نہیں آئی. چلیں, کوئی لمحہ ایسا جس میں آپ کو پریشانی ہوئی ہو, آپ نے اس کو حوصلے سے برداشت کیا؟ یا ویسے تو بہت ساری پریشانی ہے. ویسے تو ایسا بھی ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے وہ جیل کی چھت کا ٹکڑا اتنا بڑا میری بالکل پلیٹ کے اندر گرا, اور اس کے کئی حصے ہو گئے, بلکہ چکنا چور ہو گئی. اگر وہی 8 انچ ادھر میرے سر پہ گرتا تو برابر میں, تو شکر ہی پڑا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بچا تھا. ابھی مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی میں نے تھوڑا سا ان سے جینا ہے, مرنا نہیں ہے, ورنہ تو وہ اتنا بڑا پیس, لینٹر کا پیس ٹوٹ کے, کیونکہ جیل 159 کی 59 کی 60 کی 61 کی اس کی تعمیر ہے, تو اس کی رینوویشن بھی نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے پھر سرکاری بلڈنگز اور ان کے ٹھیکیداروں نے کیا حل کیا ہوگا. آپ تو بڑے اہم قیدی تھے, آپ کو بڑے اس وقت کے جو کرتا دھرتا لوگ سے ان سے ملوایا جاتا تھا. جی, کیا کہتے تھے وہ کرتا دھرتا؟ وہ کرتا دھرتا لوگ یہی کہتے تھے, ڈراتے تھے اور خوف دلاتے تھے, اور بس وہ جیسے ان کا کرش کر دیا ہم نے ہر چیز, اور زیرو کر دی ہے, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب کئی تو لوگ بیچارے, اب تو وہ بیچارے ہیں نا جی, وہ اس وقت بھی میں ان کو بیچارے کہتا تھا کہ یہ غلط فہمی میں ہے, کیونکہ وہ مجھے آگے کہتے تھے اچھا امیر صاحب چھوڑیں, امیر صاحب تو آپ رہے بھی نہیں, آپ کو کیا پکاریں. میں نے کہا چلیں آپ کچھ بھی پکار رہے ہیں, میرا نام تو رہے گا نا, مرحوم مرنے کے بعد ہی ہوں گا, ابھی تو ساتھ ہوں. تو ایسے بھی کرتے تھے, تو آپ کسی حیثیت میں رکھے. اور رات لیٹ نائٹ, یعنی کہ بہت ساری دیر میں مجھے اتنے بنڈل دے کر جاتے تھے FIRs کے, کہ میں پڑھوں اور وہ دیکھوں, اور وہ سار کالعدم کے پیپرز, اور ساتھ میں آپ کے بھائیوں پر, رشتہ داروں پر, شورا پر, آپ کے کارکنوں پر, وہ اتنے بنڈلز FIRs کے. یہ تو 1-2 FIR دیکھیے نا, اگر کوئی ہمارا ریکارڈ نکلوا کے دیکھے تو اس کو پتہ لگے FIR کہتے کس کو ہے. یہ تو 12-14 نہیں, اتنے بنڈلز صرف FIRs کے دیتے تھے. تو میں نے بھی اٹھا کے نکر میں ہی رکھے ہیں, پڑھے نہیں ہیں الحمدللہ. فیض صاحب اور باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی, یہ ہتھ کڑیاں لگی ہوتی تھیں؟ ہاں, نہیں میرے خیال سے ہتھ کڑی شاید غالباً
نہیں ہتھکڑی نہیں لگی، کیونکہ مذاکرات ہتھکڑیوں سمیت نہیں ہو سکتے. نہیں ہتھکڑیاں نہیں، جب کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ جج صاحبان نے کھلوا دی تھی. ویسے جب مطلب آتے تھے تو اس میں وہ میری موومنٹ میں تو پھر صاحب ظاہر ہتھکڑیاں پیچھے بھی اور آگے بھی دونوں طریقوں سے. تو جنرل باجوہ صاحب سے کو ملاقات رہی کبھی؟ جی وہ اسی دوران جو میرے خیال سے مذاکرات تھے اس دوران وہ مفتی صاحب کے پاس بھی اور ادھر ہمارے. کیسا پایا انہیں آپ نے؟ وہ تو خاموش سی طبیعت کے آدمی تھے، بس یہی کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اس کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا. تو یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم ہیں پاکستان کو برباد کرنے میں، یہ وہ، کیا آپ بھی اسی طرح ہی سوچتے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ اور بہت ساروں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں صاحب ظاہر ہے وہ با اختیار آدمی تھے. اگر میری اختیار کے نیچے کوئی آدمی مسلسل کر رہا ہے، ایک ہے کسی حادثے میں کوئی بات ہو گئی ہے، ایک ہے کہیں ہوا ہے اور میری لا علمی میں، ایک ہے مسلسل چیزیں سال ہر سال چل رہی ہیں، تو مجرم تو میں ہوں. یہ ایک پارٹی کہتی ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے جنرل فیض صاحب کا، ایک پارٹی کہتی ہے جنرل باجوہ کا کیا جائے، تحریک انصاف. تحریک لبیک کس کا کورٹ مارشل چاہتی ہے؟ اوپر سے پھر ایوب صاحب سے شروع کریں اور نیچے سے سب کا کریں. جو چلے گئے ہیں قبروں میں ان کا کیا کریں؟ دیکھیں آپ اگر ان کو بحیثیت مجرم قرار دے دیں تو ٹھیک ہے، پھر سب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سب کو وہاں مجرم سے تو شروع بنا ہوا کر. ایوب ہاں، سے بالکل اور باجوہ تک آئے. بالکل تو نائب قائد اعظم صاحب کی ایمبولینس روکنے والے تھے، وہاں سے شروع ہو جائے. بڑے مجرم تو وہ تھے جنہوں نے ہمارے قائد کے جو ساتھ چلے گئے ہیں دنیا سے ان کو بھی ڈکلیئر کریں کہ ان لوگوں کیوں کا نہیں کرتے؟ دنیا سے یزید نہیں چلا گیا تو کیوں ڈکلیئر کرتے ہیں ہم؟ کوئی ایسا شخص جس پہ آپ کو بڑا غصہ آیا ہو کہ یار اس نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ، جس سے آپ اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی ہیں، قابل نفرت، ایک بندہ ہوتا ہے جو قابل نفرت ہے، یہ بندہ یار اس نے بہت زیادتی انتہا کر دی. بہت سارے ہیں جی، ایک نہیں ہے. اس میں سی سی پی او صاحب بھی ہیں ہمارے لاہور کے، جو وہ ہمارا جذبہ کا نعرے لگوا رہے تھے. مجھے سب سے دیکھیں آپ، میرا قاتل ایک نہیں ہے نا، میری جماعت کی صرف اس موومنٹ کے لیے 52 شہادتیں ہیں، تو جس نے شہید کیا ہے مجھے اس کے اوپر زیادہ اس سے نفرت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کبھی حکومت آ گئی تو آپ ان لوگوں کا احتساب کریں گے؟ ان لوگوں کا احتساب کریں گے. ایک دفعہ سامنے تو بلاؤں گا کہ تم نے ظلم کیوں کیا تھا، پوچھوں گا وجہ ظلم، پھر ہم اپنے آقا و مولا کی سنت ادا کریں گے. جیسے کہا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمنہ، فتح مکہ والے دن سب کو معاف کیا تھا نا. تحریک لبیک کے کارکنان بھی تو اشتعال میں آ کے نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، معاملات کرتے رہے. یہ خبر نہیں ملی آپ؟ کس کے اوپر؟ پولیس کے اوپر. بھائی جب ایکشن ہو اور آپ کی کوئی جان لینے کے لیے آئے تو آپ اس کو پتھر مار دیں یا چپیڑ مار دیں، وہ تو حیثیت نہیں رکھتی. آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی دفاع میں کر اپنی دفاع میں کر لیں. اگر کسی نے کوئی بڑھ کر بھی کر لیا تو اس کے سامنے خون پڑا ہوا ہے ایک شخص کا، تو ایک کو 2-4 تھپڑ لگ گئے ہیں یا 2-4 ڈنڈے لگ گئے ہیں سر میں، تو وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، خون سامنے بھائی کا پڑا ہو یا دوست کا پڑا ہو تو وہ پھر کچھ چیزیں اپنی اخلاقی اقدار اس وقت کھوتی ہیں جب وہ حد سے تجاوز ہو جاتی ہے. تاثر تو یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے سخت ہیں، آپ کسی بھی بات پہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور آپ کے کارکنان حملہ آور. نہیں، ہم سخت ہیں صرف ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، حضور کی ذات کے لیے، اسلام کی اقدار کے لیے. باقی ہم سخت نہیں ہیں، باقی تو بڑے نرم سے لوگ ہیں، بڑے فلیکسیبل سے لوگ ہیں. دین کے معاملے میں ہم سخت ہیں. آپ کی جنرل ریٹائرڈ فیض سے کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ بہت ساری ملاقاتیں انہوں نے کروائیں، میری نہیں ہوئی، انہوں نے کروائیں جن کی کسٹڈی میں تھا. زبردستی کی ملاقات کہیں؟ میں زبردستی صاحب ہے، میں اب جیل میں بند ہوں تو وہاں آ کر مجھے کوئی ملے گا تو میرا بھائی مجھے نہیں مل سکتا، تو کوئی آ کر ملے گا. جنرل صاحب آئیں یا جناب بریگیڈیئر صاحب آئیں یا کوئی بھی آئے یا جناب نیچے والا کوئی شخص آئے، کوئی بھی آ کر ملے. آپ کی خواہش پہ تو میری خواہش تو نہیں ہے، میں تو چکی کے اندر بیٹھا ہوں. تو سنا کہ کسی دن بڑی سختی سے بھی پیش آئے جنرل صاحب؟ سارے مطلب بھائی وہ کیا نام ہے، جن کی آپ تحویل میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے سختی تو کرتے ہیں، وہ نرمی تھوڑی کرتے ہیں. دھمکی دی انہوں نے؟ دھمکیاں تو پھر ساری چلتی ہیں. کیا دھمکی دیتے؟ بہت ساری دھمکیاں جو آج ان کی حیثیت نہیں رہی نا، وہ تو الفاظ تھے ان کے اور وہ مطلب اپنی غلط بات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچایا. ان کا اختیار تو تھا اس وقت، ان کی طاقت بھی تھی. جی پورے پاکستان میں ان کا زور تھا. جی بالکل. تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو جائے گا؟ بعض اوقات لگتا بھی تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ کر بھی دیں گے. جی اللہ تعالیٰ پھر یہ سوچتے تھے کہ یہ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ بات اٹھائی بھی، اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے. پریشانی نہیں ہوتی تھی، سوچ ضرور آتی تھی کہ اچھا اب وہ یہ کریں گے، اب وہ یہ کریں گے. صرف یہ نہیں، باقی لوگ بھی
جو مطلب تھے ان کے ساتھی اور ہم نوا اور اوپر نیچے اور باقی بھی جو انتظامیہ حکومت کے لوگ، وہ بھی یہ ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ وقتی طور پر فیل ہوتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہوتا تھا کہ یار کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ خوش کے والد صاحب خادم نذیر صاحب کی جو موت ہے اسے آپ نیچرل ڈیتھ سمجھتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے جتنی بھی وجوہات ہیں وہ تو نیچرل ہیں، اب کسی نے کوئی حرکت کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے تو پھر انشاءاللہ میدان محشر بھی لگنا ہے، دنیا میں بھی موجود ہے ذلت کے اسباب اور آخرت میں بھی، تو وہ تو اس دن کھل جائے گا۔ آپ کو جو سربراہ اناؤنس کیا گیا ان کی وفات کے بعد، تو آپ سے بھی مشاورت ہوئی؟ جی مجھے سامنے بٹھا لیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اور انہوں نے کہا جی ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم اپنا امیر منتخب کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں امیر نہیں ہوں آپ کا۔ آپ نے انکار کر دیا؟ جی میں نے کہا میں آپ کا امیر نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے نہ امیر بنائیں، نہ آپ مجھے افورڈ کر سکیں گے، مجھے آپ بڑے اچھے طریقے سے سارے جانتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ ایز اے ورکر کام کیا ہے، میری ایک اپنی طبیعت ہے، میں ایک مطلب آپ کے ساتھ میں ورکر کام کروں گا، آپ مجھے جو ذمہ داری لگائیں امیر کے علاوہ میں حاضر ہوں، جو بھی ذمہ داری دیں گے۔ تو امیر، میں پہلے بھی ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے شورا کا کہ آپ نے کہنا ہے۔ میں نے کہا پھر میری ایک شرط ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ چلنا ہے، جو میں کہوں گا وہ ماننا ہے۔ آپ کے مخالفین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مینج کیا تھا اور آپ سربراہ بنے، کیا یہ بات؟ 21-22 بندوں کو مینج کرنا ممکن نہیں ہوتا، 1-2 مینج ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی میں کتنے کو ایکٹیو تھے پارٹی میں؟ آپ سٹیج وغیرہ پر کم نظر آتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ جی تو یہ بات درست تھا کہ سٹیج پر ہماری پارٹی کا یہی اصول ہے، جو بھی آج ایکٹیو لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کو سٹیج پر نظر نہیں آئیں گے۔ میں اپنے آپ سے زیادہ ان کو ایکٹیو سمجھتا ہوں، جو نیچے لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہیں لیکن وہ سٹیج پر نہیں آتے۔ یہی حسن ہمارا شروع سے رہا ہے پارٹی کا۔ آپ کے بعد آپ کی تحریک لبیک کے سربراہ آپ کے بھائی ہوں گے؟ نہیں، جسے شورا منتخب کرے گی، میرے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کل بھی کسی کو منتخب کر دیتے ہیں اور اکثریت ان کی کہتی ہے کہ جناب یہ ہونا چاہیے، تو مجھے وہ کوئی عہدہ دیں یا نہ دیں، اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ اگر وہ مجھ سے یہ عہدہ لے لیں تو میں بحیثیت ورکر بہت اچھا کام کر سکتا یعنی آپ تیار ہیں؟ ہوں الحمدللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر شورا میں لوگ ہیں جو جی میرے سے بہت بہتر لوگ ہیں، اور میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ مجھ سے لے لیں سربراہی۔ بہت مشکل کام ہے، لوگوں کو آسان لگتا ہے، بہت مشکل کام ہے سربراہی، بہت مشکل کام ہے۔ آپ کی تو آپ کے والد صاحب کی بڑی سادہ زندگی جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین دیکھی ہم نے، آپ کی بھی، تو یہ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ میں ویسے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یار جو لوگ ہمارے لیے جانے دینے کو تیار ہیں، مجھے پاکستان میں ایک شخص دکھا دے جو کہے کہ یار میں اس کے لیے جان دے دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حضور کے نام پر غداری نہیں کرتا، ذاتی حیثیت میں نہیں، کیا وہ گاڑیاں نہیں لے کر آئیں گے یار؟ کیا وہ اپنا مال نہیں لے کر آئیں گے؟ وہ بچے نے، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس لے آتے ہیں کہ یار یہ بھی آپ کے کہیں کام آتے ہیں نا تو لے لیں۔ کوئی نہیں دیتا دودھ پیتا بچہ، دیتا کسی کو؟ یہ بھی ہوتا ہے؟ ایسے بھی ہوا ہے بہت سارے، میرے خیال سے اس مارچ میں بھی ہوا، جو ہمارے مارچ میں، تو لوگ اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کر آئے تھے کہ یار گولیاں چل رہی ہیں آگے، ان کو رکھ لو، ان کو گولی لگ گئی۔ پارٹی سربراہ ہیں، پورے ملک کے دورے کرتے ہوں گے؟ جی جاتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سارے اخراجات، آپ کے ذریعہ آمدن کیا؟ میری ذریعہ آمدن، جو میرے اخراجات ہیں وہ تو میری پارٹی برداشت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک وہ کیا کہتے ہیں تھوڑے سے جو ہمارے احباب ہیں جو تحریک کے ہیں وہ میرے اخراجات برداشت کرتے ہیں، باقی میرے ذرائع آمدن جو پرسنلی ہے وہ زمیندار لوگ ہیں پیچھے سے، زمینوں سے؟ جی سارا کچھ ہے، زمینوں سے بھی، ویسے بھی میں پرسنل بھی شروع سے بھی کام کرتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں اپنا۔ ابھی بھی کرتے ہیں؟ ہاں ابھی تو نہیں کرتا، اب تو چھوڑ دیے۔ بنیادی جو اس کو کوئی اخراجات سنبھالتا ہے، دو سنبھالتے ہیں ہاں، لیکن پارٹی جو ہے وہ آپ کے اخراجات سربراہ کے طور پہ دیکھ رہی ہے؟ جی دیکھتی ہے، ہر طرح کے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سارے کام؟ کس پر الزام نہیں لگتا یہ بتائیں؟ الزام تو سب پہ لگتا ہے لیکن آپ میں ذرا شدت ہے۔ ہمارے موقف میں شدت ہے، اس لیے ہمارے پہ الزام میں بھی شدت ہے۔ آپ لوگ اپنے سارے فیصلے خود کرتے ہیں الحمدللہ، اور یعنی شورا سے طے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا اسمبلیاں توڑ دو اور میں نے توڑ دی، پھر مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر چپ ہو جاؤ، میں چپ ہو گیا، پھر آدھا گھنٹہ قوم کو دھوپ پہ کھڑا کرو، پھر دھوپ پہ کھڑا کر لیا، پھر جناب مجھے انہوں نے کہا کہ ان کو ٹکٹیں دے دو، نہلا دھلا کر سارے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر دو۔ جنرل باجوہ صاحب نے آپ سے بھی تو مطالبہ کیا تھا آپ کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے، وہ کیا مطالبہ تھا؟ سب نے مطالبہ کیا تھا کہ یہی پاکستان کی بہتری کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ نے پھر ان کا مطالبہ مان لیا؟ میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سے زیادہ کردار ابھی تک کوئی ادا نہیں کر رہا، ہم ہی ہیں جو اتنا تشدد اور اتنا کچھ برداشت کر کے، یہ باخدا بات کی تھی، اللہ جانتا ہے یہ بات بڑے بڑے لوگوں سے کی تھی، ان کے علاوہ بھی سب لوگوں سے کہا تھا۔ میں نے کہا جو آپ نے حشر ہمارے ساتھ کیا نا، ہم خاموش ہیں، ہم پاکستان کے لیے خاموش ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آپ جس کو گود میں اٹھائے پھرے ہو یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ ہم یہ ہیں۔ اس وقت کہا تھا
اور یہ اس بات پر نہیں کہا تھا، اس بات پر کہا تھا کہ جو کچھ آپ اپنے ہم وطنوں سے کر رہے ہیں یہ تو غیر بھی کوئی نہیں کرتا. وہ بھی یار ایک حد ہوتی ہے، ایک ظلم کی، ایک برداشت کی حد ہوتی ہے. یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اتنی سختی کی امید اور اتنی جیل میں اور اتنا جو کچھ ایک سلوک کیا گیا، یعنی کہ ایک قیدی کے ساتھ مجھے تو یہ لگتا ہے انڈینز بھی بند ہوتے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی اگر اپنے حقوق مانگے نا تو ان کو دے دیا جاتا. مجھے یہی کہا جاتا تھا بھائی آپ اسپیشل قیدی ہو، آپ کیا سوچتے ہو، آپ کو کیوں کولر دیں گے، آپ کو کیوں ٹھنڈی ہوا دیں گے، آپ کو پتا ہے آپ نے جرم کتنا بڑا کیا. میں نے کہا ہاں یار مجرم تو میں بہت بڑا ہوں، میرا جرم ناموس رسالت ہے، میرا جرم ختم نبوت ہے. مجھے یہاں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا افسوس اس بات کا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو یہاں ہتھکڑیاں نہیں لگ سکیں. میں نے 1 روپے کی ثابت کرو بحیثیت کارکن، اور اس دن تک اور اس دن سے الحمدللہ آج تک میں نے کہا آپ بتاؤ ملک کی معیشت کی کہیں بھی میں نے کرپشن کی ہے کہیں؟ ان کو تو ہتھکڑیاں ایسے نہیں لگی. مجھے بڑے سختی سے باندھ رہے ہو کس کے یہاں پر. میں نے کیا جرم کیا، بھاگ جاؤں گا؟ اور میں نے کہا بھاگنے والے نہیں ہیں. آپ عمران خان سے آپ کی ملاقات رہی کبھی؟ عمران خان صاحب سے ملاقات تو نہیں رہی، لیکن بال واسطہ ایک واسطے سے وہ سامنے ہی رہے میرے. یعنی بات ہوتی رہی؟ جی جی جی. تو کیا بات ہوتی، وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کچھ مطلب وہ اپنی ضد پر تھے کہ جی میں نے اس کو رہا نہیں کرنا. بقول شاہ محمود قریشی صاحب کے، بقول علی محمد خان صاحب کے، بقول اسپیکر اسمبلی صاحب کا تھے اسد کیسر صاحب، ان کے بقول کہ وہ اس پر ضد ہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور میں نے کہا چلو مجھے نہیں چھوڑو، میرے سے آپ نے جو کرنا ہے، میں جیل میں ہی ہوں، آپ باقی سارے کام کریں. یعنی عدالت کہتی تھی رہا کریں. عدالت پاکستان کی تمام عدالتوں سے رہائی پانے والا شخص رہا نہیں ہو سکا. کس کی ضد پر رہا نہیں ہو سکا؟ وہ کس کی ضد تھی؟ کیا وزیر اعظم کی ضد؟ عمران خان کروا رہے تھے یا جنرل باجوہ کروا رہے تھے؟ نہیں، عمران خان کی ضد تھی. ان کی بے بس ہو چکی تھی، یہ تو کہتے تھے کہ اب جان چھڑائیں. یعنی باجوہ صاحب آپ کو چھوڑنا چاہتے تھے، عمران خان صاحب ہی تھے بھائی ہمارے سامنے. اب ایک ہی واسطہ تھا. اگر اتنا شورٹی سے میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے بالکل سامنے انہوں نے نہیں کہا. یہ آپ کو جنرل فیض صاحب کی باتوں سے تو پتہ چلتا ہوگا. جنرل فیض کی باتوں سے، اور کیا نام ہے شاہ محمود صاحب کی باتوں سے، علی محمد خان صاحب کی باتوں سے یہی پتہ چلتا تھا کہ عمران خان مجھے اندر عمران خان نہیں چاہتے. وہ کہتے تھے آپ کے جانے سے باہر پتہ نہیں کیا ہو جائے. آپ کو ویسے عمران خان بہادر لگتے ہیں؟ ان کو گولی بھی لگی پھر بھی کھڑے ہو گئے، اتنے مقدمات ہیں. اپنے اقتدار کے لیے وہ بہادر ہے. اپنے اقتدار کے لیے جو بھی ہے نا، وہ اپنے اقتدار کے لیے بہادر ہے. اپنے اقتدار کے لیے وہ ہر حد تک گیا ہے. کاش کہ وہ ناموس رسالت کے لیے جاتا، آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. اگر وہ آج اعلان کر دیں کہ وہ ناموس رسالت کے لیے جب بھی حکومت میں آئیں گے جو بھی ہو سکا وہ کریں گے، تو کیا تحریک لبیک ہم نے دیکھا نا یار انہوں نے کیا ہو سکا. ہمارا ان کے لیے اسی لیے تو نرم گوشہ تھا کہ یار یہ رشدی جہاں آیا تھا یہ وہاں نہیں گیا. سلمان رشدی جہاں کسی پروگرام میں آیا تھا وہاں نہیں گیا. تو ہم اس کو نرم گوشہ رکھتے تھے اس کے بارے میں کہ یار یہ کم از کم یہ نہیں کرے گا. لیکن یہ تو بہت بڑا، یہ تو ظالم ثابت ہوا. ان کی باقیوں کی جرت نہیں تھی ہمارا خون بہانا روڈ پر، تو خون بہایا. آپ کے لیے بڑا ظالم نواز شریف تھا یا عمران خان؟ نواز شریف پھر بھی کہیں کسی اس کی حد تھی. اس نے بہت بڑا ظلم کیا، ممتاز قادری کو پھانسی دی، ٹھیک ہے، اور اس نے بہت سارے ظلم کیے، مساجدوں کے اسپیکر اتروائے، سارا کچھ اتروایا. اور مطلب یہ تو پھر ساری تاریخ ہے. لال مسجد کو خون سے کس نے رنگا، یہ تو پھر ساری تاریخ. ہر کسی کو جہاں موقع ملا دین کے اوپر چڑھ دوڑنے کا وہ پورا دوڑا. اس میں سارے برابر کے شریک ہیں. آپ کم درجہ، یہ تو خدا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان میں سے کون سا بڑا ہے. لیکن کسی نے بھی اپنے دور میں کمی نہیں کی. کارگل والا اس پر یہ کس نے سودا کیا؟ ٹھیک ہے. پھر عافیہ صدیقی کا سودا کس نے کیا؟ پھر کشمیر کا سودا کس نے کیا؟ پھر جناب کس نے کہا کہ آپ کشمیر کی اگر سرحد کی طرف جائیں گے تو وہ پاکستان سے غداری ہوگی؟ تو آپ کس نے کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کیا؟ عافیہ صدیقی کو واپس کس طرح سے لائیں گے؟ بھائی کیوں نہیں بات ہو سکتی ہے نا؟ امریکہ سے آپ بات کریں بھائی، نہیں کر سکتے. وہ اگر ریمنڈ ڈیوس کو لے کر جا سکتے ہیں تو آپ کے پاس بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے. آپ اپنی بہن کو لائیں، اپنی ہمشیر کو لائیں. قوم کی بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، نہیں ہوتی؟